السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی سال کا 7واں مہینہ رجب المرجب ہے۔ رجب ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے حرمت والے مہینے قرار دیا ہے۔ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 مہینے ہے جو اللہ کی کتاب یعنی لوح محفوظ کے مطابق اس دن سے نافذ ہیں جس دن اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ ان 12 مہینوں میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ ان 4 مہینوں کی تحدید قرآن پاک میں نہیں ہے بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیان فرمایا ہے، اور وہ یہ ہیں: ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم الحرام اور رجب المرجب۔ معلوم ہوا کہ حدیث نبوی کے بغیر قرآن کریم نہیں سمجھا جا سکتا ہے۔ ان 4 مہینوں کو اشہر حرم، حرمت والے مہینے اس لیے کہتے ہیں کہ ان میں ہر ایسے کام جو فتنہ و فساد، قتل و غارت گری اور امن و سکون کی خرابی کا باعث ہو اس سے منع فرمایا گیا ہے۔ اگرچہ لڑائی جھگڑا سال کے دیگر مہینوں میں بھی حرام ہے، مگر ان 4 مہینوں میں لڑائی جھگڑا کرنے سے خاص طور پر منع کیا گیا ہے۔ ان 4 مہینوں کی حرمت و عظمت پہلی شریعتوں میں بھی مسلم رہی ہے، حتیٰ کہ زمانے جاہلیت میں بھی ان 4 مہینوں کا احترام کیا جاتا تھا۔ رجب کا مہینہ شروع ہونے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگا کرتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ، رجب اور شعبان کے مہینوں میں ہمیں برکت عطا فرما اور ماہ رمضان تک ہمیں پہنچا۔ لہٰذا ماہ رجب کے شروع ہونے پر ہم یہ دعا یا اس مفہوم پر مشتمل دعا مانگ سکتے ہیں۔ اس دعا سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک رمضان کی کتنی اہمیت تھی کہ ماہ رمضان کی عبادت کو حاصل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے 2 ماہ قبل دعاؤں کا سلسلہ شروع فرما دیتے تھے۔ ماہ رجب کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے برکت حاصل ہوئی، جس سے ماہ رجب کا کسی حد تک مبارک ہونا ثابت ہوتا ہے۔ ماہ رجب میں کسی خاص نماز پڑھنے کا یا کسی معین دن کے روزے رکھنے کی خاص فضیلت کا کوئی ثبوت احادیث صحیحہ سے نہیں ملتا ہے۔ نماز و روزے کے اعتبار سے یہ مہینہ دیگر مہینوں کی طرح ہی ہے، البتہ رمضان کے پورے ماہ کے روزے رکھنا ہر بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، اور ماہ شعبان میں کثرت سے روزے رکھنے کی ترغیب احادیث میں موجود ہے۔ ماہ رجب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمرہ ادا کیا یا نہیں، اس بارے میں علماء و مورخین کی آراء مختلف ہے۔ البتہ دیگر مہینوں کی طرح ماہ رجب میں بھی عمرہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ اسلاف سے بھی اس ماہ میں عمرہ ادا کرنے کے ثبوت ملتے ہیں، البتہ رمضان کے علاوہ کسی اور ماہ میں عمرہ ادا کرنے کی کوئی خاص فضیلت احادیث میں موجود نہیں ہے۔ اس واقعے کی تاریخ اور سال کے متعلق مورخین اور اہل سیر کی آراء مختلف ہیں۔ ان میں سے ایک رائے یہ ہے کہ نبوت کے 12ویں سال 27 رجب کو 51 سال 5 مہینے کی عمر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، جیسا کہ علامہ قاضی محمد سلمان منصور رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مہر نبوت میں تحریر فرمایا ہے۔ اس طرح کے معنی رات کو لے جانے کے ہیں۔ مسجد حرام یعنی مکہ مکرمہ سے مسجد اقصی کا سفر، جس کا تذکرہ سورہ بنی اسرائیل سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی میں کیا گیا ہے، اس کو اسرا کہتے ہیں، اور یہاں سے جو سفر آسمانوں کی طرف ہوا اس کا نام معراج ہے۔ معراج عروج سے نکلا ہے جس کے معنی چڑھنے کے ہیں۔ حدیث میں عریجہ بی یعنی مجھ کو اوپر چڑھایا گیا کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس لیے اس سفر کا نام معراج ہو گیا۔ اس مقدس واقعے کو اسرا اور معراج دونوں ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس واقعے کا ذکر سورہ نجم کی آیات میں بھی ہے۔ پھر وہ قریب آیا اور جھک پڑا، یہاں تک کہ وہ 2 کمانوں کے فاصلے کے برابر قریب آ گیا، بلکہ اس سے بھی زیادہ نزدیک۔ اس طرح اللہ کو اپنے بندے پر جو وحی نازل فرمانی تھی وہ نازل فرمائی۔ سورہ نجم کی آیات 13 سے 18 میں وضاحت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بڑی بڑی نشانیاں ملاحظہ فرمائی، اور حقیقت یہ ہے انہوں نے اس فرشتے کو ایک اور مرتبہ دیکھا ہے، اس بیر کے درخت کے پاس جس کا نام سدرۃ المنتہا ہے۔
اسی کے پاس جنت الماوا ہے۔ اس وقت اس بیر کے درخت پر وہ چیزیں چھائی ہوئی تھیں جو بھی اس پر چھائی ہوئی تھی۔ نبی کی آنکھ نہ تو چکرائی اور نہ حد سے آگے بڑھی۔ سچ تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنے پروردگار کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے بہت کچھ دیکھا ہے، اور یہ واقعہ احادیث متواترہ سے بھی ثابت ہے، یعنی صحابہ رضی اللہ عنہم، تابعین اور طبع تابعین رحمہ اللہ کی ایک بڑی تعداد سے معراج کے واقعے سے متعلق احادیث مروی ہیں۔ قرآن کریم اور احادیث متواترہ سے ثابت ہے کہ اسراء و معراج کا تمام سفر صرف روحانی نہیں بلکہ جسمانی تھا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر کوئی خواب نہیں تھا بلکہ ایک جسمانی سفر اور عینی مشاہدہ تھا۔ یہ ایک معجزہ تھا کہ مختلف مراحل سے گزر کر اتنا بڑا سفر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے صرف رات کے ایک حصے میں مکمل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ جو اس پوری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، اس کے لیے کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے، کیونکہ وہ تو قادر مطلق ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کے تو ارادہ کرنے پر چیز کا وجود ہو جاتا ہے۔ معراج کا واقعہ پوری انسانی تاریخ کا ایک ایسا عظیم، مبارک اور بے نظیر معجزہ ہے جس کی مثال تاریخ پیش کرنے سے قاصر ہے۔ خالق کائنات نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دے کر اپنا مہمان بنانے کا وہ شرف عظیم عطا فرمایا جو نہ کسی انسان کو کبھی حاصل ہوا ہے اور نہ کسی مقرب ترین فرشتے کو۔ واقع معراج کے مقاصد میں جو سب سے مختصر اور عظیم بات قرآن کریم کی سورہ بنی اسرائیل میں ذکر کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کچھ نشانیاں دکھلائیں۔ اس کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عظیم الشان مقام و مرتبہ دینا ہے جو کسی بھی بشر حتیٰ کہ کسی مقرب ترین فرشتے کو نہیں ملا ہے اور نہ ملے گا۔ نیز اس کے مقاصد میں امت مسلمہ کو یہ پیغام دینا ہے کہ نماز ایسا محتم بالشان عمل اور عظیم عبادت ہے کہ اس کی فرضیت کا اعلان زمین پر نہیں بلکہ ساتوں آسمانوں کے اوپر بلند و اعلیٰ مقام پر معراج کی رات میں ہوا۔ نیز اس کا حکم حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچا بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرضیت نماز کا تحفہ بذات خود اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ نماز اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے اور اپنی ضرورتوں اور حاجتوں کو مانگنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اس واقعے کی مختصر تفصیل یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سونے کا تشت لایا گیا جو حکمت اور ایمان سے پر تھا یعنی بھرا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا، پھر اسے زمزم کے پانی سے دھویا گیا، پھر اسے حکمت اور ایمان سے بھر دیا گیا، اور پھر بجلی کی رفتار سے زیادہ تیز چلنے والی ایک سواری یعنی براق لایا گیا جو لمبا سفید رنگ کا چوپایا تھا۔ اس کا قد گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا تھا۔ وہ اپنا قدم وہاں رکھتا تھا جہاں تک اس کی نظر پڑتی تھی۔ اس پر سوار کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس لے جایا گیا، اور وہاں تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ پھر آسمانوں کی طرف لے جایا گیا۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد البیت المعمور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دیا گیا، جہاں روزانہ 70,000 فرشتے اللہ کی عبادت کے لیے داخل ہوتے ہیں جو دوبارہ اس میں لوٹ کر نہیں آتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کے پتے اتنے بڑے ہیں جیسے ہاتھی کے کان ہوں، اور اس کے پھل اتنے بڑے بڑے ہیں جیسے مٹکے ہوں۔ جب سدرۃ المنتہا کو اللہ کے حکم سے ڈھانکنے والی چیز نے ڈھانک لیا تو اس کا حال بدل گیا۔ اللہ کی کسی بھی مخلوق میں اتنی طاقت نہیں کہ اس کے حسن کو بیان کر سکے۔
सिदरतुल मुंतहा की जड़ में 4 नहरें नजर आईं, 2 बातनी नहरें और 2 ज़ाहिरी नहरें। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरियाफ्त करने पर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बताया कि बातनी 2 नहरें जन्नत की नहरें हैं और ज़ाहिरी 2 नहरें फुरात और नील हैं। फुरात इराक में और नील मिस्र में है। उस वक्त अल्लाह ताला ने उन चीजों की वही फरमाई जिनकी वही उस वक्त फरमाना था और 50 नमाजें फर्ज की। वापसी पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कहने पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद मर्तबा अल्लाह ताला के दरबार में हाजिर हुए और नमाज की तखफीफ की दरख्वास्त की। हर मर्तबा 5 नमाजें माफ कर दी गई, यहाँ तक कि सिर्फ 5 नमाजें रह गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस पर भी मजीद तखफीफ की बात कही, लेकिन इसके बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझे इससे ज्यादा तखफीफ का सवाल करने में शर्म महसूस होती है और मैं अल्लाह के इस हुक्म को तस्लीम करता हूँ। इस पर अल्लाह ताला की तरफ से ये निदा दी गई, मेरे पास बात बदली नहीं जाती, यानी मैंने अपने फरीजे का हुक्म बाकी रखा और अपने बंदों से तखफीफ कर दी और मैं एक नेकी का बदला 10 बना कर देता हूँ। गर्जे के अदा करने में 5 हैं और सवाब में 50 ही हैं। इस मौके पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 इनाम दिए गए। नंबर 1, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला से इंसान का रिश्ता जोड़ने का सबसे अहम जरिया यानी नमाज की फर्जियत का तोहफा मिला और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी उम्मत की फिक्र और अल्लाह के फजल व करम की वजह से 5 नमाजों की अदायगी पर 50 नमाजों का सवाब दिया जाएगा। नंबर 2, सूरतुल बकरा की आखिरी आयत आमन रसूल से लेकर आखिर तक इनायत फरमाई गई। नंबर 3, इस कानून का ऐलान किया गया कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के शिर्क के अलावा तमाम गुनाहों की माफी मुमकिन है, यानी कबीरा गुनाहों की वजह से हमेशा अजाब में नहीं रहेंगे बल्कि तौबा से मुआफ हो जाएंगे या अजाब भुगत कर छुटकारा मिल जाएगा। अलबत्ता काफिर और मुशरिक हमेशा जहन्नम में रहेंगे। ज़माने कदीम से इख्तिलाफ चला आ रहा है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब मेराज में दीदार खुदाबंदी से मुशर्रफ हुए या नहीं, और अगर रूयत हुई तो वो रूयत बसरी थी या रूयत क़ल्बी थी। अलबत्ता हमारे लिए इतना मान लेना इंशाअल्लाह काफ़ी है कि ये वाक़या बरहक है। ये वाक़या रात के सिर्फ एक हिस्से में हुआ, नीज बेदारी की हालत में हुआ है और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये एक बड़ा मौजिज़ा है। रात के सिर्फ एक हिस्से में मक्का मुकर्रमा से बैतुल मक़दिस जाना, अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की इमामत में वहां नमाज पढ़ना, फिर वहां से आसमानों तक तशरीफ ले जाना, अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम से मुलाकात और फिर अल्लाह जल्ल शानुहु की दरबार में हाजिरी, जन्नत व दोज़ख को देखना, मक्का मुकर्रमा तक वापस आना और वापसी पर कुरैश के एक तिजारती काफिले से मुलाकात होना जो मुल्क शाम से वापस आ रहा था। जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह को मेराज का वाक़या बयान किया तो कुरैश ताज्जुब करने लगे और झुटलाने लगे और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि अगर उन्होंने ये बात कही है तो सच फरमाया है। इस पर कुरैश के लोग कहने लगे कि क्या तुम इस बात की भी तस्दीक करते हो? उन्होंने फरमाया कि मैं तो इससे भी ज्यादा अजीब बातों की तस्दीक करता हूँ, और वो ये कि आसमानों से आपके पास खबर आती है। इसी वजह से उनका लक़ब सिद्दीक पड़ गया। उसके बाद जब कुरैश मक्का की जानिब से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैतुल मक़दिस के अहवाल दरियाफ्त किए गए तो अल्लाह तबारक व तआला ने बैतुल मक़दिस को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रोशन फरमा दिया। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हतीब में तशरीफ फरमा थे। कुरैश मक्का सवाल करते जा रहे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब देते जा रहे थे। इस अहम और अजीम सफर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत व दोज़ख के मुशाहदे के साथ मुख्तलिफ गुनहगारों के अहवाल भी दिखाए गए, जिनमें से बाज गुनहगारों के अहवाल इस जज्बे से तहरीर कर रहा हूँ कि इन गुनाहों से हम खुद भी बचें और दूसरों को भी बचने की तरगीब दें।
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس رات مجھے معراج کرائی گئی میں ایسے لوگوں پر گزرا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اپنے چہروں اور سینوں کو چھیل رہے تھے۔ میں نے حضرت جبریل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے گوشت کھاتے ہیں، یعنی ان کی غیبت کرتے ہیں اور ان کی بے آبروئی کرنے میں پڑے رہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس رات مجھے سیر کرائی گئی میں ایسے لوگوں پر بھی گزرا جن کے پیٹ اتنے بڑے بڑے تھے جیسے انسانوں کے رہنے کے گھر ہوتے ہیں، ان میں سانپ تھے جو باہر سے ان کے پیٹوں میں نظر آ رہے تھے۔ میں نے کہا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ سود کھانے والے لوگ ہیں۔ کچھ لوگوں کے سر پتھروں سے کچلے بھی جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے بھی ہوا جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے، کچل جانے کے بعد پھر ویسے ہی ہو جاتے تھے جیسے پہلے تھے۔ اسی طرح یہ سلسلہ جاری تھا، ختم نہیں ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ لوگ نماز میں کاہلی کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے بھی ہوا جن کی شرمگاہوں پر آگے اور پیچھے چیتڑے لپٹے ہوئے ہیں اور اونٹ و بیل کی طرح چرتے ہیں اور کانٹے دار اور خبیث درخت اور جہنم کے پتھر کھا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے بھی ہوا جن کے سامنے ایک ہانڈی میں پکا ہوا گوشت ہے اور ایک ہانڈی میں کچا اور سڑا ہوا گوشت رکھا ہے۔ یہ لوگ سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں اور پکا ہوا گوشت نہیں کھا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس حلال اور طیب عورت موجود ہے مگر وہ زانیہ اور فاحشہ عورت کے ساتھ شباسی کرتے ہیں اور صبح تک اسی کے ساتھ رہتے ہیں، اور وہ عورتیں ہیں جو حلال اور طیب شوہر کو چھوڑ کر کسی زانی اور بدکار شخص کے ساتھ رات گزارتی ہیں۔ احادیث میں سدرۃ المنتہا اور السدرۃ المنتہا دونوں طرح استعمال ہوا ہے۔ قرآن کریم میں سدرۃ المنتہا استعمال ہوا ہے جسے سدرہ کے معنی بیر کے ہیں اور منتہا کے معنی انتہا ہونے کی جگہ کے ہیں۔ اس درخت کا یہ نام رکھنے کی وجہ صحیح مسلم میں اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اوپر سے جو احکام نازل ہوتے ہیں وہ اسی پر منتہا ہو جاتے ہیں، اور جو بندوں کے اعمال نیچے سے اوپر جاتے ہیں وہ وہاں پر ٹھہر جاتے ہیں، یعنی آنے والے احکام پہلے وہاں آتے ہیں پھر وہاں سے نازل ہوتے ہیں، اور نیچے سے جانے والے جو اعمال ہیں وہ وہاں ٹھہر جاتے ہیں پھر اوپر اٹھائے جاتے ہیں۔ واقع معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کوئی خاص عبادت ہر سال ہمارے لیے مسنون یا ضروری نہیں ہے۔ تاریخ کے اس بے مثال واقعے کو بیان کرنے کا اہم مقصد یہ ہے کہ ہم اس عظیم الشان واقعے کی کسی حد تک تفصیلات سے واقف ہوں اور ہم ان گناہوں سے بچیں جن کے ارتکاب کرنے والوں کا برا انجام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر میں اپنی آنکھوں سے دیکھا اور پھر امت کو بیان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور دونوں جہاں کی کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔